کی طرف توجہ دلا چکا ہوں۔ تو کس کس نے پرورش کی رسول خدا کی؟ جب آپ دنیا میں آئے تو یتیم آئے۔ اللہ نے جناب حلیمہ سعدیہ کے ذریعے آپ کی پرورش کا انتظام فرمایا، اور 6 سال کی عمر میں آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ جب 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور رسول خدا کی عمر 8 سال کی تھی، تو اس وقت جناب ابو طالب کو اور جناب فاطمہ بنت اسد کو آپ کی پرورش کی ذمہ داری دی، اور جناب ابو طالب نے اپنی عمر کے آخری حصے تک تقریباً 40 اور 50 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ نے رسول خدا کی پرورش کی، اور ایسی پرورش کی کہ جناب رسول خدا فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کر پکارتے تھے، اپنی ابا کفن کے طور پر دی، اور خود قبر میں آپ کو اتارا، آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو یہ وہ مرتبے تھے عزیزو جو جناب رسول خدا نے بھی اس احسان مندی کی پوری رعایت کی اور پورا احترام کیا۔ اس کے بعد کہا کہ ایک صلوات پڑھیے۔ یہاں پر کہا کہ جب آپ گمراہ تھے کیا ہم نے آپ کو ہدایت نہیں کی؟ تو یہاں پر کیا مراد ہے گمراہ کے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، در حالی کے ایک مسلمہ اصول میں سے ہے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے خود رسول اکرم کے بارے میں کہ وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یعنی اے پیغمبر آپ ایک لمحے کے لیے بھی آپ اور آپ کا ساتھی گمراہ نہیں ہوئے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے گمراہ نہیں ہوئے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جب اس نے آپ کو گمراہ پایا تو کیا اس نے آپ کی ہدایت نہیں کی؟ تو یہ دونوں باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس لمحے کے لیے بھی اللہ کی ہدایت سے محروم نہیں تھے، یا جب آپ ہدایت کرنا چاہ رہے تھے ہدایت کے سلیقے آپ کو نہیں آتے تھے، وہ اللہ کے علوم آپ کے پاس موجود نہیں تھے، ان سب سے سرفراز آپ کو کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ یہ مفہوم کہاں سے نکلا؟ اگرچہ کہ پیغمبر اکرم پیدائشی طور پر علم لدنی کے حامل ہوتے ہیں، مگر خود قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے سورہ شورى میں کہ ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ، ہم نے آپ کو ہدایت کا نور عطا کیا جس کی روشنی میں آپ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ گویا یہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی عمل انجام دے رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ ایمان لے کر اگر آ رہے ہیں، تو وہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی، پروردگار عالم کی ہدایت شامل حال نہ ہوتی، اس کا علم شامل حال نہ ہوتا، تو آپ کہاں ہدایت کر پاتے؟ کہاں سے مومن کہلاتے؟ کہاں سے صاحب ایمان ہوتے؟ تو گویا جتنی بھی کرامات، جتنے بھی کمالات، جتنی بھی خوبیاں جو رسول اکرم کے وجود منور سے ساطع ہو رہی ہیں، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، اور اگر یہ نصیب نہ ہو تو ایسا آدمی گم گشتہ ہے۔ ایک مرتبہ ہم گمراہ اسے کہیں گے جو ہدایت کے راستے سے بھٹک جائے، ایک مرتبہ اسے گمراہ کہیں گے جسے کبھی ہدایت نصیب ہی نہ ہو۔ رسول اکرم کے لیے یہ دونوں حالتیں نہیں ہیں، پہلے ہی سے آپ ہدایت یافتہ ہیں، تو پھر آپ کو گمراہ کیوں کہا؟ گویا یہ ایک سوالیہ نشان کا جواب ہے کہ یہ جو ہدایت یافتہ آپ کہلائے جا رہے ہیں، یہ ساری ہدایت بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ اگر یہ ہدایت نہ ہوتی تو آپ گمراہ ہوتے، یہ ہدایت نہ ہوتی تو آپ کسی کی ہدایت نہیں کر سکتے تھے، یہ مراد ہے۔ مثلا اب ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں
کہ وہ وقت کون سا ہے رسول اکرم پر، وہ زمانہ کون سا گزرا جس میں اللہ کی ہدایت آپ کے شامل حال نہ رہی، تو یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اس حالت کو فرض ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ کی یہ نعمتیں نصیب نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اسی فرض شدہ حالت کا ذکر یہاں پر ضالن کے ذریعے کیا گیا، ٹھیک ہے، ایسا مرحلہ رسول پر نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھیے۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نزول وحی سے پہلے پیغمبر اکرم متحیر تھے، حیرت زدہ تھے کہ میں کس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کروں، اللہ کی جب تک رہنمائی شامل حال نہ ہو، تب نور الہی، نور وحی کے ذریعے پیغمبر اکرم نے آپ کے لیے راستے کھولے، ہدایت کے انتظامات فراہم کیے۔ اس کے بعد عزیزو یہاں پر ایک ذکر ہے کہ الم یجد کا عائلن فاغنا، کیا ہم نے آپ کو تنگ دست پا کر کیا غنی نہیں کیا؟ تو وہ کیا اسباب تھے؟ غنی کرنے والا اللہ۔ سبب کس کو قرار دیا؟ سبب قرار دیا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، کہ جناب خدیجہ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو غنی کیا۔ اور کیسے غنی کیا کہ جناب خدیجہ اپنی پوری مال و دولت لا کر رسول اکرم کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ حضور یہ دولت ہے اور راہ دین میں آپ جیسے خرچ کرنا چاہیں خرچ کریں۔ تو شیب ابی طالب کی سختیوں میں کون سی دولت کام آئی؟ یہی دولت کام آئی۔ اصحاب صفہ کی مدد میں کس کی دولت کام آئی؟ یہی دولت کام آئی ہجرت کے بعد۔ اور اس کے باوجود جناب خدیجہ جب اس دنیا سے گئیں تو انہوں نے رسول خدا سے کیا طلب کیا؟ تو بس اتنا طلب کیا، اور وہ بھی شرماتے شرماتے جناب سیدہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹی میری ایک آرزو ہے، خواہش ہے، ایک تمنا ہے، مگر مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں رسول سے کوئی چیز طلب کروں، اسی لیے تم میری جانب سے رسول خدا کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے اپنی ابا کا کفن دے دو۔ یہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ ایسی خاتون کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا کی مدد کی۔ اب اس کے بعد کہا الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ یہ دو اخلاقی احکام ہے، دستورات ہے جس کی جانب توجہ کی جا رہی ہے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے اس کو ایسی کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن رسول اکرم کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اگرچہ کہ قرآن کے تمام دستورات کے سب سے پہلے مخاطب خود سرور کائنات ہے، لیکن در حقیقت اس کے مخاطب اصلی ہم بھی ہے، کہ جس سے کہا جا رہا ہے کہ یتیم کے اوپر کبھی بھی ان کے ساتھ بد رفتاری کے ساتھ پیش مت آؤ۔ نہر کا مطلب یہ ہے کہ تنہر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو غصے کے ساتھ اپنے دروازے سے بھگا دینا۔ کوئی مانگنے کے لیے آئے اسے غصے کے ساتھ جھڑکی دے کر ہٹا دینا، الگ کر دینا، یہ ایک انتہائی درجہ تحقیر آمیز کام ہے جس سے منع کیا گیا۔ یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے، بالخصوص وہ لوگ جو کہ اگر ان کو دنیا کی ساری نعمتیں مل بھی جائیں، اخلاقی اور نفسیاتی اعتبار سے وہ ماں باپ کی محبت سے محروم ہوتے ہیں۔ چاہے جتنی بھی ہم ان سے محبت کر لیں، اس محبت کا بھرپایا نہیں کر سکتے جو ماں باپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک بہت بڑی کمی ان کے اندر رہتی ہے۔ اگر ہم نے یتیموں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو ہزاروں اخلاقی اور نفسیاتی مرض
بالخصوص اجتماعی امراض ان کے اندر پنپنے لگتے ہیں۔ اگر آپ انہیں نعمتوں سے محروم کرتے ہیں تو وہ مجبور ہو کر غلط تربیت کا نشانہ بن کر محرومیتوں کی وجہ سے برے راستوں پر چلے جاتے ہیں، اور اپنا حق لینے کے لیے عین ممکن ہے کہ چوری کرنے لگیں اور دوسروں کے مال پر بری نظر ڈالنے لگیں، دوسروں سے نفرت کرنے لگیں۔ تو ان کے دل میں اگر نفرت کا بیج نہیں بونا ہے اور اپنے سماج کو ایسے افراد سے بچانا ہے تو تب بھی ہم کو یتیموں کی مدد کرنی چاہیے، یتیموں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری شرعاً اخلاقاً، اور کل کے دن خود ہم پر یا ہماری اولاد پر یہ وقت آ سکتا ہے۔ آج ہم دوسروں کی مدد کریں گے، یہی پیسہ روٹ پلٹ کر ہماری اولاد کے یا ہمارے دوست احباب اور رشتہ داروں کے اولاد کے کام آنے والا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر سختی سے اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو یتیموں کو محبت کی کمی، ہر کسی کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب یتیم تمہارے پاس آئے تو اس کے اوپر قہر مت کرو، زیادتی مت کرو، بلکہ محبت سے پیش آؤ۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ پیسہ دو۔ فقر کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، اسی لیے رسول خدا کو کہا کہ جب آپ تنگ دست تھے ہم نے آپ کو غنی کیا، لیکن ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ جو بھی تنگ دست ملے تم اسے غنی کرو، کیونکہ تنگ دستوں کو ہم غنی نہیں کر سکتے، اپنی ساری مال و دولت انہیں نہیں دے سکتے۔ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم محبت سے پیش آ سکتے ہیں۔ کہا کہ کم سے کم ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ اس کے بعد کہا کہ اور اگر فقیر اگر آئے تو انہیں جھڑکو مت، اور خاص طور پہ یہ بات ان لوگوں کے لیے، ہم اپنے دروازے سے پر بھی یہ کام کرتے ہیں، 1 سے 4 فقیر اگر آ جائیں تو ہم اپنا آپا کھو دیتے ہیں۔ اور بالخصوص وہ لوگ ان باتوں کے شکار ہیں جو NGOs چلاتے ہیں، کوئی ویلفیئر سوسائٹی چلاتے ہیں، اور ان کے پاس غریبوں کو دینے کے لیے مال و منال آتا ہے، چونکہ یہ ان کا روز کا سلسلہ ہے، فقیروں سے واسطہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کچھ لوگ حق بے جانب بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹ موٹ ایک عادت بنا لیتے ہیں فقر کی، اور ہمیشہ مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے حالات بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب جو لوگ مدد کرتے ہیں، اس طریقے کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی ان کی کیفیت ان کو پتہ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ ان کے لیے ایک عادی چیز ہو جاتی ہے فقیروں کا آنا۔ تو وہ دھیرے دھیرے 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال 10 سال مدد کرتے کرتے ان کے اندر ایک نفرت سی، ایک تحقیر آمیز مزاج ان کا بن جاتا ہے کہ ان لوگوں کو گرا کر دیکھنے لگتے ہیں، اور آخر میں ڈانٹنے لگتے ہیں، جھڑکنے لگتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جتنا بھی کام کیا ان سب کے اوپر یہ کیا کر دیتے ہیں؟ پانی پھیر دیتے ہیں۔ اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جہاں یہ دیکھو کہ ہمارا مزاج بدل رہا ہے تو کام چھوڑ دو، یا کچھ وقت لے کر جو ہے تو اپنے دوبارہ وہ کام شروع کرو۔ کسی جو ہے تو اپنے حقدار کی اس طریقے سے توہین کرنا، جبکہ وہ مال آپ کا مال نہیں ہے، آپ کے پاس امانت ہے، آپ صرف اور صرف دوسروں تک پہنچاتے ہیں، مگر ان اداروں میں جس طریقے کا رفتار ہوتا ہے، چاہے وہ مراجع کے دفتر ہو، چاہے یہ ہماری ویلفیئر سوسائٹیاں ہوں، وہاں شریف لوگ جانے کو شرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ بدرفتاری ہوتی ہے۔ یہ بدرفتاری کا حق ہم کو نہیں ہے، کسی بھی صورت نہیں۔ جی ہاں، خوشی خوشی آپ لوٹا دیجئے، مگر یہ مت کریے۔ تو یہ ان 2 باتوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد اللہ نے رسول خدا سے کہا، اور یہ سب ہم آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، اور زبانی طور پر حدث کہا، زبانی طور پر اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب آدمی نعمت الہیہ کا اگر بار بار ذکر کرتا چلا جاتا ہے تو وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اور اگلی نعمتوں کے لیے ایک امید اس کے دل میں جاگی رہتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اور بس بات کو ختم کر رہا ہوں یہاں پر کہ ایک بات یہ ہے کہ نعمتیں
یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جتنے بھی لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اتنی بڑی آبادی سے چند لوگ اٹھ کر آئے ہیں، ایک مرفہ حال زندگی گزار رہے ہیں، ایک اچھی سی نوکریاں آپ کو ملی ہوئی ہیں، یہ سب پروردگار عالم کی عطا ہے آپ پر۔ اور ہم جو کچھ نہیں کام کرتے، ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں فراہم کر رکھی ہیں، یہ سب پروردگار عالم کا کرم ہے۔ یہ اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے علم، تمہاری چالاکی، تمہاری محنت کا نتیجہ یہ نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ نعمت ربک، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو تم کو دی گئی ہیں۔ تو در ہر صورت یہ نعمت ہے پروردگار عالم کی جانب سے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ اگر صرف اور صرف عقل و ہوش اور محنت کی وجہ سے رزق ملتا تو پھر دیوانے بھوکے مر جاتے، ٹھیک ہے، کم صلاحیت افراد کو کچھ نہ ملتا۔ یہ تو کرم ہے پروردگار عالم کا، اس نے سب کو عطا کر رکھا ہے۔ انسان نعمتیں یاد کرنے سے نا امیدی ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ حالت ہے تو اس سے پہلے کی حالت اچھی تھی، اس کے بعد والی حالت اور اچھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ کھانے اور کپڑے سے کہیں زیادہ ضرورت ہمارے سماج کو محبت کی ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بیماری، فقر اور سختی جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں، یہ در حقیقت اس وقت دوسری نعمتوں کو یاد کرنے سے وہ نعمتیں اس کے لیے مرہم کا کام انجام دیتی ہے۔ ہمیشہ توجہ محرومیتوں کی طرف نہ ہو، چونکہ محرومیتیں کم ہیں، نعمات کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ہمیشہ ہماری توجہ محرومیتوں کی طرف زیادہ ہے۔ اور اللہ کی ساری نعمتیں انسان کی تربیت اور کمال میں استعمال ہونا چاہیے، جبکہ جب نعمتیں زیادہ ہونے لگتی ہے تو گناہ کا خیال زیادہ آتا ہے کہ اس پیسے کو کدھر خرچ کروں، اور آدمی اس کو ہمیشہ گناہوں میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نعمتیں جب آتی ہیں تو اس کو اچھائی میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سورہ تھا مختصر، اور اس کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست دعاؤں کہ اے پروردگار، ہمیں دین محمد مصطفیٰ بالخصوص قرآنی تعلیمات کو جیسے کہ وہ ہیں ویسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور جب حق کو سمجھ لیا تو اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔